فلسطین اور اسرائیل کے مسئلہ کا حل بات چیت سے نکالا جا سکتا ہے اگر کوئی نکالنا چاہے تو، لیکن جہاں تک تعلق ہے پاکستانیوں کا، پاکستانیوں کو نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، بس یہ ہے کہ اسرائیل کو طعن و تشنیع کرنا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے، اور یہ بات ان کے ذہنوں میں اسٹیٹ نے ڈالی اور اسٹیٹ بھی اس بات سے خوش ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں چل کیا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ وہاں اس وقت چل کیا رہا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں ملکوں کے اندر ہی دو گروہ موجود ہیں، ایک گروہ ہے لبرل اور دوسرا ہے انتہا پسند، اور جو لبرل گروہ ہے وہ بات چیت سے مسئلے کا حل چاہتا ہے، اور دوسرا انتہا پسند گروپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حل نکالا جائے۔ اب جو اسرائیل کا انتہا پسند گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنانا ہے گریٹر اسرائیل، اور اس میں شامل ہیں سعودی عرب ہے، ترکی کا حصہ تھوڑا سا شامل ہے، اس کے بعد سیریا ہے، مصر ہے، جو کہ کنگ ڈیوڈ یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ ہم نے دوبارہ بحال کرنی ہے، اس لیے ہم نے فلسطینیوں کو بالکل ختم کرنا ہے اور فلسطین کا ملک پورا ہڑپ کرنا ہے۔ اور جو لبرل گروہ ہے اسرائیل کا وہ کہتا ہے کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے۔ اسی طرح فلسطین کی سائڈ پر ایک گروہ ہے حماس کا جو کہتا ہے کہ اسرائیل تو یہاں پہ ناجائز آئے ہوئے ہیں، کہ ہم نے اسرائیل کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اور اسرائیل کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم نے بالکل بات ہی نہیں کرنی اور صرف جنگ کرنی ہے۔ اور دوسرا گروہ فلسطین میں موجود ہے اور وہ ہے الفتح، اور وہ چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے اور پناہ امن طریقے سے مسئلے کا حل نکالا جا سکے، جس طرح 1990 میں ہوا بھی تھا جب مذاکرات ہو رہے تھے، وہاں پہ اسرائیل میں لبرل پارٹی اقتدار میں تھی اور یہاں پہ فلسطین میں الفتح تھی، اور انہوں نے مذاکرات کر لیے تھے، لیکن دونوں طرف کے انتہا پسند گروہوں نے وہاں پہ انہوں نے انتہا پسندوں نے اپنے وزیر اعظم کو مروا دیا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مقدس مشن کے بیچ میں آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو مروا دیا۔ اور فلسطین میں حماس اور الفتح میں شدید جنگیں ہوتی ہیں اور وہ آپس میں ان کی نہیں بنتی، اور آپس میں ان کا اتحاد نہیں ہے بالکل بھی، اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یقیناً اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ میں بھی وہی غصہ ہوگا جو حماس میں، اور وہ کہتا ہوگا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، تو بھائی یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ڈالی گئی ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بالکل وہ ناجائز بنا ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اب جو حقائق ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اب اس کو جو ہے نا کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا اور امن کا معاہدہ کرنا پڑے گا تاکہ جانوں کا ضیاع نہ ہو اور پورا امن طریقے سے رہا جا سکے، اور یہی ایک حل بچا ہے اور کوئی حل ہے بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنگ لگی رہے، وہ تو 70 سال سے لگی ہوئی ہے اور لوگ مرتے رہیں گے دونوں طرف، تو جانیں بچوانی ہیں تو مفاہمت کا ہی راستہ بچتا ہے اور کوئی راستہ بچتا نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں طرف کے لبرلز کو سپورٹ کریں، وہاں کے لبرلز کو بھی سپورٹ کریں اور فلسطینی لبرلز کو بھی سپورٹ کریں، تاکہ جانوں کا ضیاع جو ہو رہا ہے اور ویسے بھی جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں فلسطین کا مسئلہ کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ پاکستان کے اپنے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور جتنے تباہ کاریاں فلسطین میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں 10 فلسطین بنے ہوئے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے یہ نیریٹو یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی ذرا اپنے پاکستان میں جو فلسطین بنے ہوئے ہیں ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے مذہبی گروہ ایسے ہیں جو چورن بیچتے ہیں فلسطین کا، اور یعنی کہ جذباتی آسانی سے اس مسئلے پر کیا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے پر بات کرنے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی سٹیٹ کے خلاف بات کرنے سے نقصان ہوتا ہے نا، باہر کو تو جتنی مرضی گالیاں دی جا سکیں۔ اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ آپ طاقتور ہو جائیں، اور طاقتور بھی یہ جو آپ فارمولے لگاتے رہتے ہیں اس سے نہیں ہونا طاقتور کے مار دیں گے دھاڑ دیں گے۔ آج کل ہے معیشت کی جنگ، اور معیشت کی جنگ جو جیتے گا وہی، یہ تلواروں والی جنگ بھی وہی جیتے گا۔ تو اپنے ملک کو مضبوط کریں، اس کے بعد ہمیں بھی فیصلے کا حق ملے گا، اور ہم بھی کھڑے ہو کے وہاں پہ تقریریں کرنے سے تو ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے تقریریں کی ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوتا، صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک جذباتی نعرہ ہے کہ وہاں پہ جا کے
تقریر کر دیں گے، تقریروں سے کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ جب ہمارا وزیر اعظم وہاں پہ تقریر جا کے کرتا تو کوئی بندہ کام کا وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا، صرف تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بس فریڈم آف اسپیچ دیا ہوتا ہے کہ آپ بات کر لیں، باقی سننی تو ہم نے نہیں ہے۔ تو معاشی طور پر ترقی حاصل کرنا ہی اس کا دوسرا حل ہے۔ پہلا مفاہمتی گروہوں کو سپورٹ کرنا، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ترقی کر لیں، اور ترقی بھی مفاہمت کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہی دو حل ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو کر لیں۔ باقی تقریریں کرنے سے یا اس طرح کے جذباتی نعرے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔